سرچ کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ بونیر میں سکندر اعظم بھی آیا, الیگزینڈر دی گریٹ بھی آیا, مغلز کا بھی گزر ہوا ہے, انگریز کا بھی ہوا ہے. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ان علاقوں نے بھی, جیسے کے پی میں جہاں بھی ہم گئے ہیں خیبر پختونخوا میں, تو ریزسٹنس شو ہوئی ہے. تو یہاں پر بھی ریزسٹنس شو کی گئی ہے, ذرا بتائیے گا ان معرکوں کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو انگریز حکومت سے پہلے کی بات اگر میں بتا دوں 1857 سے پہلے, تو سید اکبر شاہ صاحب وہ ہمارے بزرگ تھے, ہمارے دادا تھے. تو انہوں نے 1831-32 میں جب سید احمد صاحب آئے ہندوستان سے اپنے مجاہدین کے ساتھ, تو وہ اکوڑا خٹک وہاں سے پھر آ کے ہری پور ہزارہ ڈویژن میں وہاں پہ ان کی مشاورت ہوئی, اور وہ پھر مشاورت کے بعد سید احمد صاحب امیر مجاہدین رہے. تو اس کے بعد پھر سید احمد صاحب چلے گئے بالا کوٹ, وہاں پہ رنجیت سنگھ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی, سید احمد صاحب شہید ہوئے. ان کے جو مجاہدین تھے وہ پھر واپس آ گئے سید اکبر شاہ صاحب کے پاس, اور ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے تربیلا ستانہ بھی, اور یہاں پہ بنیر ملکہ بھی. تو سید اکبر شاہ صاحب رنجیت سنگھ کے ساتھ بھی لڑے, اٹک کا قلعہ انہوں نے قبضہ کیا تھا ان سے. اچھا. اس کے بعد جب سید احمد صاحب کے مجاہدین جب ان کے ساتھ رہے, تو پھر 1846 میں سوات کے لوگ آئے یہاں پہ. سوات میں اسٹیٹ نہیں ہوا کرتا تھا, دیر کا تھا اسٹیٹ, دیر میں نوابی تھی. سوات, شانگلہ اور ڈسٹرکٹ بنیر یہاں پہ لوکل کالونیزم تھا, ایک گاؤں کے لیول تک, چھوٹے محدود لیول تک. تو پھر یہ سب آ کے یہاں پہ ایک جرگہ ہوا. سید اکبر شاہ صاحب انہوں نے اپنے قوانین رکھے, اپنے اصول رکھے, اور 1846 میں سوات اسٹیٹ کی بنیاد رکھی. 11 سال تک ان کی حکومت تھی, اور کتابوں میں لکھ کے آ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا سخت قانون رکھا تھا, ٹیکس اتنے لگائے تھے کہ مطلب انگور کے جو گوچے تھے اس کے اوپر بھی ان کا ٹیکس تھا. اچھا. ایسا ایک منظم نظام. پھر ان کی وفات ہوئی 1857 میں. تو ایک انگلش رائٹر ہے اولف کیرو, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دی پٹھان میں کہ آج ہمیں 2 خوشیاں ہوئی ہیں جنگ کہ ایک خوشی یہ کہ ہمارے سید اکبر شاہ صاحب وہ وفات پا گئے. ان سے پہلے انگریز نہ ادھر آئے بنیر, اور نہ ادھر ہمارے دوسرے ستانے کی طرف آئے, اور نہ یہ لوگ مانتے تھے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو اس سرزمین میں لانا چاہ رہے تھے. یہاں پہ اس زمانے میں نہیں تھی, اسلام بھی اتنا نہیں تھا, منظم نہیں تھا. تو پھر سید اکبر شاہ صاحب کے بعد ان کے بیٹے ہیں سید مبارک شاہ صاحب, انہوں نے پھر 2-3 سال حکومت کی سوات اسٹیٹ پہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انگریز کو جب پتہ چلا کہ یہ سید مبارک شاہ صاحب تو اسی خاندان کے ہیں, تو وہ انگریزوں نے پھر سوابی سے چاہا. حسن عبدال تک تھی روڈ, اور یہ جی2 روڈ جا رہی تھی. تو حسن عبدال سے سوابی کی طرف سے وہ آ رہے تھے, لیکن سوابی کے لوگوں نے ریزسٹ کیا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے ملکہ سید مبارک شاہ صاحب کے پیچھے. تو پھر وہ مردان کے امبیلا کے راستے سے آئے, جو امبیلا چوک نیچے ہے جس کو کراس کر کے آئے ہیں. ایگزیکٹلی. امبیلے کا جو درہ ہے جو نیچے مردان کی طرف سے, وہاں پہ انگریز کی فوج آئی 6000 فوج, اور جنگ امبیلا ہوا 1863 میں, اور ان کے تقریباً 2000 کیجولٹیز ہوئی برٹش آرمی. اچھا, آپ سے پھر اسٹیٹ گئی کیسے؟ پھر وہ ایک آتا ہے کہ والی سوات کا ایک اور فیملی آ جاتی ہے. جی. تو پھر کیا انگریز کی مدد سے ان کے حوالے کیا گیا, یا آپ کا وہی خاندان آگے چلتا گیا اسٹیٹ کا گمران؟ 1913 میں سید عبدالجبار شاہ صاحب سوات اسٹیٹ کے ہمارے خاندان سے تیسرے بادشاہ رہے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. تو 1913 سے لے کے 1917 تک پھر ان کی تھی حکومت. پھر جب انگریز کو پتہ چلا کہ یہ تو اسی خاندان کے ہیں, تو انگریز نے پھر سازش شروع کر دی, اور رجیم چینج ہوا. ایگزیکٹلی. یعنی رجیم چینج اس وقت بھی ہوا ہے. رجیم چینج, اور اسلام کا کارڈ استعمال کر کے انہوں نے, ٹھیک ہے, اسلام کا کارڈ استعمال کیا, اور مسجدوں میں کہیں پہ اپنا ایک مشن ایجنڈا جو ہے وہ نافذ کیا. ایگزیکٹلی. وہ ایجنڈا چلا کے پھر ہمارے دادا نے کہا کہ میں تو مطلب ہوں ابھی اسٹیٹ کا سربراہ, فوج بھی میری انڈر ہے اور ادارے بھی میرے انڈر ہے, اگر میں چاہوں تو آپ کے لوگوں سے آپ ہی کو مروا دوں, لیکن میرا یہ ایمان نہیں ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ نہیں حکم دیتے کہ آپ اپنے فوج کو اپنے عوام کے اوپر مسلط کرے اور انہیں مار بگائیں. تو پھر انہوں نے ریزائن دی 1917 میں, اور وہ پھر وزیر اعظم اسٹیٹ, یہ ساتھ ہمارا ایک اسٹیٹ لگتا ہے مانسیرا کے ساتھ. لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے یہاں پر؟ لوکل لوگ جو رہ رہے ہیں یہاں پر, بس لوگ تو یہ کھیتی باڑی کر رہی ہے. ٹماٹر ہمارا
اچھا فصل ہوتا ہے. اور یہ پیاز کا جو ہے نا سوات نمبر 1. اچھا, یہ ہمارا یعنی بہترین یہاں سے مارکیٹوں میں بھی بھیج رہے ہیں پیاز آپ؟ بیچتے ہیں. یعنی اس پہاڑی علاقوں سے جو پیاز ہے وہ شہروں تک جا رہا ہے. بالکل جی بالکل. اور یہ لیمن گراس ہے. اچھا, لیمن گراس بھی یہاں جی سے وہ بھی منڈیوں تک جا رہا ہے یہاں. ہاں جی وہ لاہور تک جا رہا ہے. کیا بات ہے, لاہور تک جا رہا ہے. جی جی جی. واہ, یعنی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے زمینیں آباد کی ہوئی ہیں اور اس سے خود وہ اپنے گھر کا بھی کچن بھی چلا رہے ہیں اور اس کو وہ مارکیٹوں تک بھی بھیج رہے ہیں اور اپنا زندگی بھی اور اپنی زندگی خوشی گزار رہے کے ہیں. ساتھ.